بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا وفرضه عملا قدر ثلاث أصابع اليد أصغرها طولا وعرضا من كل رجل لا من الخف منعوا فيه مد الأصابع مد الأصبع. مسح کا فرض عملی وہ 3 ہاتھ کی انگلیوں کی مقدار ہے، اور ہاتھ کی بھی اصغرها طولا وعرضا من كل رجل، ہر پاؤں سے، من كل رجل، ہر پاؤں سے چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر، اصغرها طولا وعرضا، یہ مسح ہوگا۔ لا من الخف، موزے سے نہیں، فمنعوا فيه مد الاصبع، ایک انگلی کو کھینچ کر مسح کرنے سے فقہا نے منع فرمایا۔ یعنی اس پوری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ مسح کا جو فرض عملی ہے، یعنی من جہت العمل نہ کہ اعتقاد، تو یہ واجب سے چونکہ اعلیٰ قسم ہے فرض عملی، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انگلیاں شرط نہیں ہیں، بلکہ شرط انگلیوں کی مقدار ہے۔ قدر ثلاث اصابع الید، یعنی 3 انگلیوں کی مقدار جو جگہ ہے، اتنی جگہ جو ہے وہ شرط۔ مسح کا فرض اس مقدار میں ہر پاؤں الگ الگ ہے، یعنی کہ اگر ایک پاؤں پر 2 انگلیوں کی مقدار مسح کیا اور دوسرے پر 5 انگلیوں کی مسح کیا تو یہ جائز نہیں ہوتا، چونکہ ہر پاؤں میں 3 انگلیوں کی مقدار مسح کرنا یہ فرض عملی ہے۔ فلو مسح برؤوس اصابعه وجاف اصولها لم يجز، اگر انگلیوں کے سروں سے مسح کیا اور ان کی جڑوں کو جدا رکھا تو یہ مسح جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، الا ان یبتل من الخف عند الوضع قدر الفرض، مگر یہ کہ انگلیوں کو رکھتے وقت مقدار فرض مسح کو جو ہے وہ ترک کر لے، یعنی مقدار فرض 3 انگلیاں تھی، تو 3 انگلیوں کی برابر حصے کو اگر وہ ترک کر لیتا ہے تو پھر مسح جو ہے وہ ہو جائے گا۔ قالہ المصنف، یہ مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا، ثم قال، پھر فرمایا، الذخیرۃ، کتاب ذخیرہ میں ہے، ان الماء متقاطرا جاز و الا لا، ذخیرہ میں ہے کہ اگر پانی قطروں کی صورت میں ہو تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں۔
علامہ شامی اس بارے میں کہتے ہیں کہ زاہدی نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ یا تری کھینچتے وقت اس کی طرف اترے، تو مقاترن ہونے کا یہی مطلب ہے کہ جب اس کو کھینچے مسے کو اس وقت وہ قطروں کی صورت میں۔ اگلی صورت یہ ہے کہ وَلَوْ قَطَعَ قَدَمَهُ، اگر کسی آدمی کا پاؤں کٹ گیا، ان باقیہ من ظہرہ قدر الفرد مسح وإلا غسل، کہ اگر کسی آدمی کا پاؤں کٹ گیا تو اگر پاؤں کٹنے کے بعد اس کی پیٹھ جو ہے وہ مقدار مسح موجود باقی ہے تو اس پر مسح کر سکتا ہے۔ یعنی آدھا پاؤں کٹ گیا یا اس سے زائد کٹ گیا کہ اتنی مقدار ہے کہ جس پر 3 انگلیوں کے برابر مسح کیا جا سکتا ہے تو مسح کرے گا، اور اگر اتنا نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ غسل، پھر اس کو وہ دھوئے گا، کیونکہ پاؤں کی پیٹھ جو ہے یہ مسح میں مقدار فرض ہے، تو اگر وہ مقدار فرض باقی نہیں ہے قدر فرض تو اس پر مسح پھر جائز نہیں ہوگا۔ کامن قاطع من کعبہ، یہ اس شخص جیسا ہو جائے گا کہ جس کے پاؤں کو ٹخنے سے کاٹ دیا گیا، یعنی ٹخنے تک اس کو دھونا واجب ہے، ضروری ہے۔ وَلَوْ لَهُ رِجُلٌ وَاحِدٌ مَسَحَهَا، لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا صرف ایک ہی پاؤں ہے، دوسرا پاؤں ہے ہی نہیں، پیدائشی طور پر ہی نہیں ہے یا کٹ گیا ہے، تو اب وہ مسح کرے گا، اس کے لیے پاؤں پر مسح کرنا جائز ہے۔ وجاز مسح خف مغصوب خلافا للحنابلہ، اور اسی طرح مغصوبہ غصب کیے ہوئے چھینے ہوئے موزے پر بھی مسح کرنا جائز ہے، بخلاف حنابلہ کے، حنبلیوں کے، ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ تو غصب سے مراد یہ ہے کہ کسی حرام طریقے سے موزے کو حاصل کیا گیا ہو، تو خواہ وہ اسے غصب کیا ہو، چوری کیا ہو یا چھینا ہو، تو حنابلہ اس کے قائل نہیں ہیں، باقیوں کے ہاں یہ جائز ہے۔ کما جازا غسل رجل مغصوبۃ اجماعا، جیسا کہ مغصوبہ پاؤں کو دھونا بالاجماع جو ہے وہ جائز ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ وہ چوری یا قصاص کی وجہ سے پاؤں کے کاٹے جانے کا مستحق ہوا، یعنی مغصوبہ پاؤں کا مطلب یہ ہے کہ چوری کی وجہ سے یا جو ہے وہ قصاص وغیرہ کی وجہ سے پاؤں کے کاٹے جانے کا مستحق تھا، پھر وہ بھاگ گیا اور اس پر اس نے وضو کر لیا تو اس کا وضو جائز ہے۔ یعنی چوری میں اس کا ہاتھ یا پاؤں کٹنا تھا لیکن وہ بھاگ گیا، اب اس نے وضو کیا اور اس ہاتھ پاؤں کو دھو لیا تو یہ بالاجماع دھونا جائز ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے غصب شدہ موزے پر مسح کیا تو یہ مسح بھی جائز ہو۔ اب موزے کے اندر اگر کوئی سوراخ ہے وہ پھٹا ہوا ہے تو اس کو بیان کرتے ہیں کہ کتنا پھٹا ہوا ہو تو اس پر مسح جائز نہیں ہے۔ والخرق الکبیر بموحدۃ او مثلثۃ، اور بڑا پھٹنا یا پھٹن با کے ساتھ یا سا کے ساتھ، یعنی خرق الکبیر یا خلق الکثیر، خرق الکثیر یہ کتنا ہے، اس کی مقدار کتنی ہے؟ وَهُوَ قدر ثلاث اصابع القدم الاصغر، پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر، یعنی چھوٹی جو انگلی ہے اس
ان 3 انگلیوں کے برابر اگر موزہ پھٹا ہوا ہے تو یہ خرق کثیر ہے، اس پر جو ہے وہ مسا نہیں ہو سکتا۔ بکمالی ہی، یعنی اس آدمی کی کہ جس کی پاؤں کی چھوٹی انگلی مکمل ہوں، وہ مقطوعہا، اور جس کے پاؤں کی انگلیاں کٹی ہوئی ہوں، تو یعتبر باصابع مماثلۃ، باصابع مماثلۃ، تو اگر جس کے پاؤں کی انگلیاں کٹی ہوئی ہوں تو مماثل انگلیوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ یعنی دوسرے شخص کی انگلیوں سے، مماثل انگلیوں سے مراد یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کی انگلیوں سے اعتبار کیا جائے گا کہ دوسرے آدمی کی چھوٹی انگلی کے 3 انگلیوں کے برابر اگر اس کے موزے میں پھٹن ہے تو یمنعہ، وہ موزہ مسے سے مانے ہے۔ الا، مگر یہ ایک استثنائی صورت بیان کرتے ہیں، ان یکون فوقہ خف آخر، مگر یہ کہ اس موزے کے اوپر ایک دوسرا موزہ پہنا ہوا ہو، او جرموق، یا جرموق ہو، تو فیمسح علیہ، تو اس نے اس پر مسح کیا تو اب جو ہے وہ جائز ہے۔ یعنی موزہ خرق کثیر کے ساتھ ہے، پھٹا ہوا ہے، لیکن اس موزے کے اوپر دوسرا موزہ پہنا ہوا ہے، تو اب جو ہے وہ اس پر مسح کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ بیان کرتے ہیں، ھذا لو الخرق علی غیر اصابعہ وعقبہ ویرا ما تحتہ، اور یہ اس صورت میں ہے کہ اگر پھٹن جو ہے وہ انگلیوں اور ایڑیوں کے علاوہ جگہ پر ہو، یعنی غیر علی غیر اصابعہ وعقبہ، عقبہ، یعنی نہ انگلیوں کی جگہ پر وہ پھٹن ہو نہ ایڑیوں کی جگہ پر، اور جو اس کے ویرا ما تحتہ، اور جو اس کے نیچے والا حصہ ہے وہ نظر آئے۔ فلو اعتبر الثلاث ولو کبارا ولو علیہ اعتبر غدو اکثرہ، کہہ رہے ہیں اگر اس کی پھٹن ایڑی پر ہو تو پھر جو ہے وہ ولو کبارن، اگرچہ وہ بڑی ہو، تو اکثر حصہ ظاہر ہونے کا اعتبار کیا جائے گا۔ ولو لم
ولو لم ير قدر المانع عند المشي لصلابته لم يمنع، اور اگر قدر مانع نہیں ہے کہ چلتے ہوئے یعنی چلنے کے وقت موزے کے سخت ہونے کی وجہ سے قدر مانع جو ہے وہ دکھائی نہ دے تو لم یمنع، پھر وہ موزہ مانع مسا نہیں ہے۔ وَإِن کَثُرَ، اگرچہ زیادہ بھی ہو، یعنی چلتے وقت موزے کے سخت ہونے کی وجہ سے مقدار معنی دکھائی نہ بھی دے تو معنی مسا نہیں ہوگا۔ کما لو ان فتقت الزہار دون البطان، جیسے اگر اوپر والا حصہ پھٹ گیا ہو اور اندر والا حصہ نہ پھٹا ہو، یعنی زہارہ اوپر والا حصہ اگر پھٹ گیا ہے دون البطانہ، اندر والا نہیں پھٹا تو اس پر موزہ مسا ہو سکتا ہے، یعنی اندر والا جو استر وغیرہ ہے جو نیچے جو لگتا ہے موزے کے وہ باقی ہے، اور اوپر والا جو چمڑا وغیرہ ہے وہ پھٹ گیا ہے تو اس پر مسا ہو سکتا ہے۔ وَتُجْمَعُ الْخُرُوقُ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ لَا فِيهِمَا، اگر ایک موزے میں مختلف جگہ پر پھٹن ہے تو ان کو جمع کیا جائے گا، اور 3 پاؤں کی چھوٹی انگلیوں کے برابر اگر وہ پھٹن پہنچ جاتی ہے تو وہ معنی مسا ہوگا۔ لا فیہما، ایک موزے میں تو مختلف پھٹن کو جمع کریں گے لیکن 2 موضوع میں نہیں، بشرطی، یعنی 2 موضوع میں پھٹن ہے وہ اگرچہ 3 انگلیوں کے برابر ہے پھر بھی ان پر مسا ہو سکتا ہے۔ ایک پاؤں یا ایک موزے میں 3 انگلیوں کے برابر، پاؤں کی 3 انگلیوں کے برابر پھٹن نہیں ہونی چاہیے۔ لا فیہما، 2 موزے میں نہیں، 2 موضوع میں پھر 6 انگلیوں کے برابر جو ہے وہ پھٹن معتبر مانی جائے گی۔ تو 2 موضوع کی پھٹن کو 3 انگلیوں کے برابر نہیں کیا جائے گا، بشرط ان یقع فرضہ علی الخف نفسہ لا علی ما ظہر من خرق یسیر، مسا اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ جس کا فرض خف پر واقع ہو، جس کا فرض موضع پر واقع ہو، نہ کہ تھوڑی سی پھٹن وغیرہ جو ظاہر ہو اس پر واقع ہو، لہذا تھوڑی بہت اگر پھٹن ہے تو وہ معنی مسا نہیں ہے۔ وَأَقَلُّ خَرْقٍ يَجْمَعُ لِيَمْنَعَ، تو اقل فرق جو ہے یعنی کم پھٹن کو جمع کیا جائے گا تاکہ وہ مسح حالی، المسح الحالی والاستقبالی کما ینقض الماضی، کہ اگر تھوڑا سا پھٹا ہوا ہے تو اس کو جمع کیا جائے، اس کو جمع کریں گے تاکہ وہ مسح حالی اور استقبالی کو مانے ہو، جیسا کہ گزشتہ مسح کو یعنی مدت گزر جانا مسح کو توڑ دیتا ہے۔ قل تو اس پر صاحب در مختار کہتے ہیں کہ قل تو ومر ان ناقض التیمم یمنع ویرفع کنجاست وانکشاف حتی انعقادها کما سیجیء فلیحفظ۔ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ پیچھے باب التیمم میں گزر چکا کہ تیمم کو توڑنے والی چیز تیمم کے معنی ہے، اور تیمم کو یرفع اٹھا دیتی ہے، جیسے نجاست اور وہ انکشاف ستر عورت کا کھلنا، یہاں تک کہ نماز کے انعقاد کے بھی معنی ہے، جیسا کہ آگے اپنے مقام پر ستر عورت کھلنے سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے،
جیسا کہ اپنے مقام پر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نجاست جو نماز سے ابتدان مانی ہے وہ عرودن یعنی لاحق ہونے کی صورت میں بھی اس کو اٹھا دیتی ہے، اور اس کی مثال جو ہے وہ سطر عورت کا کھلنا۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ ما تدخل فیہ السلۃ لا مادونہ الحاقا بمواضع الخزر۔ اس میں اگر سوراخ جو ہے نا یعنی سوئی کے ناکے کے برابر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوں موزے میں، اس میں وہ سوراخ شمار کیے جائیں گے جس میں بڑی سوئی داخل ہو اس سے کم نہیں، یعنی وہ سوراخ وہ شمار کیا جائے گا جس میں جو موٹی سوئی بڑی سوئی ہوتی ہے وہ داخل ہو جائے۔ اگر چھوٹی سوئی موزے کے سوراخوں میں داخل ہو جائے، بڑی سوئی داخل نہ ہو، تو اس کو سوراخ نہیں مانا جائے گا۔ اس کو سینے کی جگہوں میں لاحق کیا جائے گا، الحاقاً بمواضع الخزر۔ بخلاف نجاست متفرقت، بخلاف متفرق نجاست کے، و انکشاف عورت اور سطر عورت کے کھل جانے کے، و طیب محرم اور محرم کی خوشبو لگانے کے، وَأَعْلَامِ ثَوْبٍ مِّنْ حَرِيرٍ اور ریشم سے بنے ہوئے کپڑے کے جو ہے نا وہ اعلام یعنی بیل بوٹے جو اس کے نقش ہوتے ہیں یا اس کے کنارہ جو لگایا جاتا ہے کپڑے پر، فَإِنَّهَا تُجْمَعُ مُطْلَقًا ان کو جمع کیا جائے گا، یعنی جبے پر ریشم کا جو ہے وہ حاشیہ لگانا کہ 4 انگل سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، متفرق جگہ لگا ہے تو اس کو جمع کیا جائے گا۔ واختلف فی جمع خروق اذنی اضحیۃ وینبغی ترجیح الجمع احتیاطا۔ اختلف فی اذنی الاضحیہ، قربانی کے جانور کے دونوں کانوں کے سوراخوں کو میں جو ہے وہ جمع کرنے میں اختلاف ہے، تو ینبغی ترجیح الجمع احتیاطاً تو جمع کو احتیاط کی بنا پر ترجیح دینی چاہیے، یعنی کسی نے قربانی کا جانور خریدا تو اس جانور کے کانوں میں سوراخ ہے تو وہ بھی اسی طرح اس کو جمع کرنا بہتر ہے۔ بعض نے اختلاف کیا کہ سوراخ اگر چھوٹے چھوٹے ہیں تو جمع نہیں کیا جائے گا، لیکن احتیاط یہی ہے کہ اگر کان میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں تو ان کو جمع کیا جائے گا، تو یہاں جمع کو ترجیح دینا یہ زیادہ محتاط ہے، بہتر ہے، احتیاط کا تقاضا یہ۔ جس طرح موزے میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں اگر وہ تو ان کو جمع کیا جائے گا، اسی طرح جانور کے کان میں، قربانی کے جانور کے کان میں چھوٹے سوراخ ہیں، فی جمع خروق اذنی اضحیۃ، قربانی کے جانور کے کان میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں تو ان کو جمع کرنا احتیاط کے بنا پر اس کو ترجیح دی جائے گی۔ اب ناقض مسح بیان کرتے ہیں، وَنَاقِضُهُ نَاقِضُ الْوُضُوء، موزے پر مسح کو توڑنے والی
ہر وہ چیز ہے جو وضو کو توڑ دیتی ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ بَعْدُهُ، اس لیے کہ موزے پر مسح کرنا کیونکہ مسح وضو کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے. تو ایک وہ چیز جو وضو توڑ دے وہ موزے پر مسح کو بھی توڑ دیتی ہے. دوسرا ہے وَنَزْعُ خُفٍ وَلَوْ وَاحِدًا، اگرچہ ایک ہی موزہ اتار دے تو ایک ہی موزے کو اتارنا یہ بھی موزے پر مسح کو توڑ دے گا. وَمُضِيُّ الْمُدَّةِ، اور مدت مسح کا گزر جانا، مقیم کے لیے 24 گھنٹے، مسافر کے لیے 72 گھنٹے. وَإِن لَّمْ يَمْسَحْ، اگرچہ اس نے مسح نہ بھی کیا ہو، مدت گزر گئی تو اب موزے پر مسح نہیں کر سکتا. مثلا اس نے موزے پر مسح کر کے موزے پہن لیے، پھر بے وضو ہوا، پھر اس نے مسح کیا اور اب مدت شروع ہو گئی، تو اب دوبارہ اس نے مسح کیا ہی نہیں کہ 24 گھنٹے گزر گئے، تو بھی وہ مدت مسح ختم ہو گئی، اس کا مسح ٹوٹ گیا ہے. لیکن یہ اس صورت میں ہے اِن لَّمْ يَخْشَ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ، یہ مدت گزرنے کے ساتھ مسح اس وقت ٹوٹے گا جب اسے ظن غالب کے طور پر جو ہے وہ یہ اندیشہ نہ ہو کہ وَذِهَابِ رِجْلِهِ مِنْ بَرْدٍ، کہ سردی کی وجہ سے اس کے پاؤں ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو اب جو ہے وہ مدت مسح گزر بھی چکی ہے، پھر بھی وہ موزے پر مسح کر سکتا ہے. یعنی 24 گھنٹے موزے پر مسح تھا، لیکن وہ کسی ایسی جگہ پہنچ گیا یہاں اگر موزہ اتارتا ہے تو اس کے پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں ضائع ہو جائیں گے، شل ہو جائیں گے، تو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اب اس صورت میں وہ مدت مسح گزرنے کے بعد بھی نہیں اتارے گا. ضرورت ہے، چونکہ یہاں پر ضرورت متحقق ہو گئی ہے. فَيَسِيرُ كَالْجَبِيرَةِ، اب یہ جو اس کے موزے ہیں یہ اس پٹی کی طرح ہو جائیں گے، جبیرہ کی طرح. فَيَسْتَوْعِبَهُ بِالْمَسْحِ وَلَا يَتَوَقَّفُ، تو جس طرح پٹی پر مسح جو کیا جاتا ہے وہ اس بات پر وقت پر موقوف نہیں ہوتا، اسی طرح وہ آدمی جس نے موزے پر مسح کیا اور ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں شدید سردی ہے، اور اگر وہ پاؤں سے موزے اتارتا ہے تو اس کے پاؤں دھونے کی صورت میں شل ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، تو اب وہ موزے پر ہی مسح کرے گا. اس کے لیے کوئی مدت معین نہیں ہے، کیونکہ یہاں اس بات کی ضرورت ہے، اس ضرورت کی وجہ سے اس کا مسح نہیں ہوتا. وَلِذَا قَالُوا، اسی لیے فقہاء نے فرمایا لَوْ تَمَّتِ الْمُدَّةُ وَفِي الصَّلَاةِ وَلَا مَاءَ مَدَى فِي الْأَصَحِّ، کہ فقہاء نے فرمایا کہ اگر مدت مکمل ہو گئی جب کہ وہ نماز میں ہو اور پانی نہ ہو تو اصح قول میں وہ نماز کو جاری رکھے. وَلَا مَاء، پانی وہاں موجود نہیں ہے لیکن مدت مسح ختم ہو گئی ہے، تو مَدَى فِي الْأَصَحِّ، تو وہ اپنی نماز کو جاری رکھے. وَقِيلَ تُفْسِدُ وَيَتَيَمَّمُ، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کی نماز فاسد ہو گئی، اب اسے تیمم کرنا چاہیے. وَهُوَ الْأَشْبَهُ، اور یہ جو ہے یہ زیادہ لائق قول ہے. یعنی مدت مسح ختم ہے، اب پانی نہیں ہے، لہذا پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ موزے پر مسح آگے جاری نہیں ہوگا بلکہ ختم ہو جائے گا. اب اسے پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کرنا پڑے گا، اور یہ زیادہ اشباہ قول ہے. پہلا جو مسئلہ تھا وہ اس کے برخلاف تھا، وہاں موزے اتارنے میں پاؤں کے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا، تو وہاں بربنائے ضرورت موزے پر مسح جاری رکھا گیا، اور یہاں ایسی صورت نہیں ہے. یہاں صرف پانی نہیں مل رہا اور سردی وغیرہ کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لہذا یہاں پر وہ اس کا نماز فاسد ہو گئی،
تیمم کرے اور دوبارہ پڑھے. وَبَعْدَهُمَا أي النزع والمضي، اور اس کے بعد یعنی موزہ اتارنے کے بعد اور مدت گزرنے کے بعد کیا کرے گا؟ غسل المتودع رجلیہ لا غیر، تو اب جس کا وضو ہے لیکن صرف مدت گزر گئی ہے تو ایسا متوضی جو ہے صرف پاؤں دھوئے گا، لا غیر، تو پاؤں کے علاوہ اور کچھ نہیں دھوئے گا. اس لیے کہ لحلول الحد سے سابق قدمیں ہے، اس لیے کہ وہ جو حد سے سابق تھا 24 گھنٹے پہلے جو ہوا تھا وہ اس کے قدموں میں سرایت کر گیا ہے. الا، ہاں مگر کوئی مانع ہے، لمانع کبردن، جیسے شدید سردی ہے تو پھر وہ فیتیمم حینئذ، تو اس وقت وہ تیمم کرے گا. اچھا یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تیمم کرے گا اگر سردی کی وجہ سے، جبکہ اوپر یہ کہہ چکے ہیں شارح کہ وہ بربنائے ضرورت جو ہے وہ اپنے مسے کو جاری رکھے گا. تو یہ اس کے برخلاف شارح نے یہاں پر نقل کیا کہ کوئی مانع ہے اور سردی کی وجہ سے تو پھر وہ تیمم کرے گا، اسی کو جاری نہیں رکھے گا. اوپر کہا کہ اسی کو جاری رکھے گا اور نیچے کہہ رہے ہیں کہ وہ تیمم کرے گا. آگے وخروج اکثر قدمیں ہی من الخوف، اور موزے سے اکثر پاؤں کا نکلنا، یہ بھی مکمل پاؤں نکلنے کی طرح ہے، یعنی پاؤں اتارنے کی طرح ہے. موزہ شرعی سے، خف شرعی سے، قضا اخراج، جس طرح پورا موزہ اتار دینا مسے کو توڑ دیتا ہے، اسی طرح پاؤں کا اکثر حصہ موزے سے نکل جانا یہ بھی موزے کو توڑ دیتا ہے. لیکن موزے سے مراد موزہ شرعی ہے، جس کا شریعت نے اعتبار کیا، جو وہ ایسا موزہ ہو جو ٹخنوں کو ڈھانپ دے اور پنڈلی پر جو ہے وہ کھڑا رہ سکتا. وَقَضَا اخراجہ نزع، اسی طرح پاؤں کا نکلنا موزے سے یہ بھی اصح قول کے مطابق اتارنا ہی ہے، اعتباراً الاکثر، اکثر کا اعتبار کرتے. ولا عبرۃ بخروج عقبہ ودخولہ، اور ایڑی کے نکلنے اور داخل ہونے کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی ایڑی اگر نکل رہی ہے پھر اس موزے میں جا رہی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وما روی من النقد بزوال عقبہ فمقید بما اذا کان بنیت نزع الخف، اور وہ جو روایت کیا گیا ہے کہ ایڑی کے نکلنے سے مسے کا ٹوٹنا جو ہے جو روایت کیا گیا ہے تو وہ اس صورت کے ساتھ مقید ہے کہ جب وہ اذا کان بنیت نزع الخف، جب وہ موزے کو اتارنے کی نیت سے ایڑی کو باہر نکالے تو تب ایڑی کا نکلنا جو ہے وہ ناقض مسح ہوگا. اگر ویسے خود سے نکل رہی ہے بغیر نیت نزع کے تو وہ موجب نقص نہیں ہے. اما اذا لم یکن اے زوال عقبہ بنیتہ بل لسعتہ او غیرہا فلا ينقض بدون، اور اگر ایسے نہ ہو یعنی ایڑی کا نکلنا موزے کو اتارنے کی نیت سے نہ ہو بلکہ موزے کے
کھلے ہونے کی وجہ سے، بڑے ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہو تو یہ بالاجماع موزے سے ایڑی کا نکلنا ناقض مسا نہیں ہے۔ قضا یعلم من البرجندی معزیا للنہایا وقد الکوستانی لیکن باختصار حتی زعم بعضهم انه خرق انه خرق الاجماع فتنبہ۔ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ برجندی سے معلوم ہوا اور نہایا کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا، اور اسی طرح کوستانی نے اس کو ذکر کیا لیکن اختصار کے ساتھ، حتیٰ کہ بعض فقہا نے یہ سمجھا وہ اجماع کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یعنی بعض فقہا نے سمجھا کہ کوستانی جو ہے اختصار کی وجہ سے خرق اجماع کر رہے ہیں، تو تحتاوی کہتے ہیں کیونکہ نیت کے ساتھ صرف حرکت دینے سے مسح کے ٹوٹنے کا وہم دلاتا ہے، حالانکہ مسح نہیں ٹوٹتا جب تک ایڑی یا اس کا اکثر حصہ اس نیت سے پنڈلی کی طرف نہ نکلے۔ یعنی نیت نزع کے ساتھ جو ہے وہ پاؤں نکلے گا تب اس کا تیمم، اس کا مسح ٹوٹے گا۔ وَيَنْتَقِدُ أَيْضًا بِغَسْلِ أَكْثَرِ الرِّجْلِ فِيهِ، اور اسی طرح پاؤں کا اکثر حصہ دھونے سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ لو دخل الماء خفه فصحه غیر واحد، اگر پانی اس کے موزے میں داخل ہو گیا تو کئی ایک فقہا نے اس کی تصحیح کی ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کا مسح ٹوٹ جائے گا۔ وکیل یا لا ینتقد، اور ایک قول یہ ہے کہ مسح نہیں ٹوٹے گا۔ پر ان بالغ الماء ماء الرکبۃ، اگرچہ پانی جو ہے وہ گھٹنے تک پہنچ جائے۔ وہو الازہر، اور یہی اظہر قول ہے، کما فی البحر عن السراج، یعنی پہلا جو قول ہے اسے صاحب ذخیرہ اور ظہیریہ نے کہا، اور یہ جو قول ہے اسے انہوں نے اظہر کہا، شامی کہہ رہے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو اظہر قول بحر سے ہے تو یہ انہوں نے بحر کی مطابقت کی ہے، اور ابتدا میں اس باب میں یہ بات پیش کی تھی کہ حلبی اور شرم بلالیہ نے اس کے ذوق پر نص قائم کی۔ لأن استطار القدم بالخف یمنع سرایت الحد سے الی الرجل، کیونکہ پاؤں کا موزے کے ساتھ چھپنا یہ سرایت حدث کو پاؤں تک پہنچنے سے منع کرتا ہے، تو فلا یقع ھذا غسلا معتبرا، تو یہ دھونا جو ہے وہ معتبر نہیں ٹھہرے گا۔ فلا یوجب بطلان المسح، بس یہ مسح کو باطل نہیں کرے گا، لیکن یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ پانی اس میں چلا جائے گا تو اس کا مسح ٹوٹ جائے گا۔ فَيَغْسِلُهُمَا ثَانِيًا بَعْدَ الْمُدَّةِ أَوِ النَّزْعِ كَمَا مَرَّ، پس مدت گزرنے اور اترنے کے بعد انہیں دوبارہ پاؤں کو دھوئے گا جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ وَبَقِيَ مِن نَوَاقِضِهِ الخرق وخروج الوقت للمعذور، اور مسح کے نواقض میں سے موزے کا پھٹنا اور معذور کے لیے وقت کا نکلنا جو ہے یہ باقی ہے۔ اب موزے کی مدت کو بیان کریں گے مسافر کے لیے اور مقیم کے لیے۔
مسح مقیم بعد حدثه فسافر قبل تمام یوم ولیلۃ فلو بعده نازع مسح ثلاثا ولو اقام مسافر بعد مدی مدت مقیم نازع والا اتمها لانه صار مقیما۔ بعد حدث کے بعد مقیم نے مسح کیا، مسح مقیم بعد حدث، مقیم نے حدث کے بعد مسح کیا، پھر وہ مقیم نہیں رہا، پھر اس نے سفر شروع کر دیا ایک دن اور ایک رات گزرنے سے پہلے، یعنی 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے پہلے وہ مقیم مسافر ہو گیا۔ فلو بعدہ نزع مسح ثلاثا، اور مدت مکمل ہونے کے بعد مسافر ہوا تو نازع، پھر اس کو اتار دے۔ تو اگر پہلے ہوا تو مسح ثلاثا، تو 3 دن جو ہے وہ مسح کرے گا، یعنی 72 گھنٹے۔ ولو اقام مسافر، اور اگر مسافر مقیم ہو گیا مدت مقیم کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد تو نازع، تو وہ موزے کو اتار دے۔ بعد مدی مدت، تو اس کو اتار دے۔ وَإِلَّا أَتَمَّهَا، اور اگر وہ مدت مکمل نہیں تھی تو اس کو مکمل کر لے اور اب اس کو اتار دے، لِأَنَّهُ صَارَ مُقِيمًا، کیونکہ اب وہ مسافر نہیں رہا، اب وہ مقیم ہے۔ یعنی مسافر نے مسح کیا تھا اور 24 گھنٹے سے پہلے پہلے وہ مقیم ہو گیا، تو مدت اقامت پوری کر لے، اور اگر گزر چکی ہے تو پھر اس کو اتار دے، کیونکہ اب وہ مسافر نہیں رہا، مقیم ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے جبیرہ کا حکم بیان کریں کہ پٹی وغیرہ کا۔ وہ حکم و مسح جبیرۃ ہی عیدان یجبر بحل کسر، اور پٹی کے مسح کا حکم کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ہیا عیدان، یہ 2 لکڑیاں ہیں جن کے ساتھ ٹوٹی ہوئی جگہ کو باندھا جاتا ہے۔ یجبر بحل کسر، یعنی ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے، بازو ٹانگ ٹوٹ جائے تو جو پٹی لکڑیاں رکھ کے باندھی جاتی ہے اس پر اسے جبیرہ کہتے ہیں۔ وخرق قرحۃ وموضع فسد، اور زخم کے کپڑے کا حکم، اور اسی طرح وموضع فسد، فسد لگانے کی جگہ جہاں پر فسد لگایا، وقین، اور اسی طرح داغا، جس جگہ داغا گیا تو اس کا حکم، ونحو ذالک، اس طرح کا کوئی بھی زخم ہے، اصابت جراحۃ ولو براسہ، جیسے اس کے علاوہ زخم کی پٹی یا اگرچہ سر پر کوئی زخم ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ غسل لما تحتہا، اس پٹی پر مسح کرنا ایسے ہے جیسے اس پٹی کے نیچے دھویا گیا ہو۔ فیکون فردن، یعنی عملیاً، تو اس پٹی پر مسح کرنا، زخم کی پٹی پر اعضاء کے ٹوٹنے پر جو پٹی کی جاتی ہے، یا زخمی ہونے پر جو پٹی کی جاتی ہے، یا داغنے پر جو پٹی کی جاتی ہے، اس پر مسح کرنا فرض عملی ہے، لثبوت ہی بظنی، چونکہ اس کا ثبوت دلائل ظنیہ سے ہے، یعنی حدیث سے ہے جو ہے وہ خبر واحد کے درجے میں۔ آزا قولہما، یہ صاحبین کا قول ہے، وَإِلَيْهِ رَجَعَ الْإِمَامِ، امام اسی طرف امام اعظم نے رجوع کیا، خلاصہ۔ وعلیہ الفتوی، اور اسی پر فتویٰ ہے، شرح مجمع، شرح مجمع میں بھی۔ وقدمنا، اور ہم نے ما قبل یہ بیان کیا کہ ان لفظ الفتوی آکد
من التصحیح فی المختار والصحیح والاصح والصحیح والاصح والصحیح، کہ لفظ فتویٰ جو ہے یہ تصحیح سے زیادہ مؤکد ہے مختار میں، یعنی اختیار کرنے میں کسی قول کو تصحیح سے زیادہ فتوے کا لفظ جو ہے وہ زیادہ تاکید والا ہے، اور اصح اور صحیح سے بھی زیادہ یہ مؤکد ہے، یعنی تصحیح، اصح اور صحیح ان تینوں سے زیادہ مؤکد لفظ فتویٰ ہے۔ تو علیہ الفتویٰ سے مطلب اس روایت کی تصحیح بھی ہے، یہ اصح بھی ہے، یہ صحیح بھی ہے، تو علیہ الفتویٰ یہ فائدہ دیتا ہے۔ ثم انہ یخالف مسح الخف من وجوہ، پھر اس موضع پر زخم پر جو پٹی ہے اس کا حکم اور موضع پر جو مسح ہے اس میں کچھ وجوہ سے اختلاف بھی ہے، یہ ایک جیسے بعض صورتوں میں نہیں ہے۔ تو 13 چیزوں میں ذکر منہا 13 وجوہ اختلاف، اس میں 13 جو ہے وہ انہوں نے ذکر کیے۔ فقال، فرمایا، فلا یتوقف، یہ جو جبیرہ پر مسا ہے، پٹی پر مسا، اس کی کوئی مدت نہیں ہے، لأنہ کالغسل، چونکہ یہ دھونے کی طرح ہے، کاغسل لما تحت، یہ اس پٹی کے نیچے والا جو حصہ ہے اس کو دھونے کی طرح ہے، تو جس طرح دھونے کی کوئی مدت نہیں ہے اسی طرح اس پٹی پر مسے کی بھی کوئی مدت نہیں ہے۔ حتی یا الاصحاء، یہاں تک کہ ایسا شخص صحیح لوگوں کو امامت کرا سکتا ہے، یعنی جس نے پٹی کی ہوئی ہے، زخمی ہے، وہ اپنے زخموں پر پٹی کر کے اس پر مسا کر کے وہ صحیح لوگوں کو جو غیر زخمی ہیں ان کی امامت کر سکتا ہے۔ وَلَوْ بَدَّلَهَا بِأُخْرَى، اگر اس نے پٹی چینج کی، او ساقطت العلیٰ، یا اوپر والی حصہ پٹی کا گر گیا، تو لم یجب اعادت المس، تو دوبارہ مسا کرنا واجب نہیں ہے، بل یندب، بلکہ مستحب ہے۔ یعنی پٹی کھل گئی زخم ٹھیک ہونے سے پہلے یا پٹی چینج کی ڈیلی کی بنیاد پر، تو اس صورت میں مسا باطل نہیں ہوگا، بلکہ مستحب ہے کہ نیا مسا کر لے، نیا مسا کرنا واجب نہیں ہے۔ وَيُجْمَعُ مسح جبیرۃ رجل معه، اے مع غسل الاخرى، لا مسح خفها بل خفیہ۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زخم پر مسا، یعنی جبیرہ پر مسا، ایک پاؤں اگر زخمی ہے اس پر پٹی ہے اور دوسرے کو دھونا، اس کو جمع کیا جائے گا، ایک پاؤں پر مسا اور دوسرے پاؤں کو دھونا، یہ جمع کیا جائے گا، لیکن ایک پاؤں کے موضع پر مسا جو ہے وہ دوسرے پاؤں کو دھویا، اس کو جمع نہیں کیا جائے گا، بل خفیہ، بلکہ دونوں پاؤں پر مسا کیا جائے گا، دونوں موضوع پر مسا کیا جائے گا، ایک موضع پر مسا اور ایک کو دھونا جائز نہیں ہے، جبکہ جبیرہ پر مسا اور دوسرے پاؤں کو دھونا یہ جائز ہے، ان کو جمع کیا جائے گا، یہ فرق ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا فرق یہ ہے، وَيَجُوزُ أَن يَصِحُّ مَسْحُهَا وَلَوْ شُدَّتْ بِلَا وُضُوءٍ وَغُسْلٍ دَفْعًا لِلْحَرْجِ، کہ جائز ہے کہ موضع پر جبیرہ پر مسا کرنا، اگرچہ اس کو باندھا گیا ہو بغیر وضو کے اور بغیر غسل کے، یعنی حالت جنابت میں پٹی کی گئی یا بے وضوگی کے حالت میں پٹی کی گئی، پھر بھی اس پٹی پر اب مسا کرنا جائز ہے، دفعا للحرج، اس حرج کو دور کرنے کے لیے، لیکن پاؤں کو پر موزے پہننا بغیر پاؤں کو دھوئے یہ جائز نہیں ہے۔ وَيُتْرَكُ الْمَسْحُ كَالْغَسْلِ إِنْ ضَرَّ وَإِلَّا لَا يُتْرَكُ، اور
مسح کو غسل کی طرح، دھونے کی طرح ترک کیا جائے گا اگر مسح کرنا نقصان دیتا ہے، وَإِلَّا لا يُتْرَكُ، ورنہ نہیں کریں گے. یعنی پٹی پر مسح بھی نہیں ہو سکتا تو پھر اس کو ترک کریں گے، جس طرح اس کو دھونا ترک کر دیا اس طرح اس کو پر مسح کرنا بھی ترک کر دیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو ترک نہیں کریں گے. ای مسحوها مشروط بالعجز عن المسح، تو یہ اس کے ساتھ مشروط ہے کہ مسح کرنا اس پر جو ہے وہ ممکن نہ ہو، زخم کی وجہ سے مسح سے عجز کے ساتھ یہ بات مشروط ہے. نفس الموضوع فإن قدر علیہ فلا مسح علیہ، اگر اس خاص زخم پر مسح کرنا پر قادر ہے تو اب اس پٹی پر مسح کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. خلاصہ یہ ہے فالحاصل لازمہ حاصل لازمہ غسل محلی ولو بماء حار، یعنی محل کا دھونا لازم ہے اگرچہ گرم کا پانی کے ساتھ ہو. فإن در مسحہ، اور اگر گرم پانی سے دھونا نقصان دیتا ہے تو اس کا مسح کرے. فإن در مسحها، اور اگر مسح کرنا بھی نقصان دیتا ہے، فإن در ساقط اصلا، تو پھر اگر مسح کرنا بھی نقصان دیتا ہے تو پھر اس جگہ کو اصلا چھوڑ دے، اس پر مسح وغیرہ کچھ بھی نہ کرے گا. وَيَمْسَحُ، اس کے بعد اگلا حصہ ہے جی نحب مفتصد وجریح علی کل اصابت، اور فسد کرانے والا اور زخمی تمام پٹی پر مسح کرے گا. علی کل اصابت، یعنی جس نے فصل لگائے اور پٹی کی، یا جو زخمی ہے تو پوری پٹی پر زخم جو ہے وہ مسح کرے گا. ما فرجتھا اصح، تو اصح قول کے مطابق ساتھ اس کے کہ جو کشادہ جگہ ہے اس پر مسح کرے گا. ان در رہو، یعنی جو زخمی نہیں ہے لیکن پٹی اس پر چڑھی ہوئی ہے اس پر بھی اصح قول کے مطابق مسح کرے گا. لیکن کس صورت میں؟ ان در رہ الماء، اگر پانی اسے نقصان دیتا ہے تو مسح کرے گا. او حلوها، یا پٹی کا کھولنا اسے تکلیف دیتا ہے. ومنہ اللہ یمکنہ ربطها بنفسہ، وہ اس طرح نقصان دیتا ہے کہ اگر پٹی کھول دی تو دوبارہ خود سے نہیں باندھ سکے گا. اور ولا یجد من یربطها، اور کوئی ایسا آدمی بھی اس کے پاس نہیں ہے جو اس پٹی کو باندھ سکے، تو اب وہ پٹی کے اوپر، پوری پٹی کے اوپر مسح کرے گا. اور نیچے پٹی کے نیچے جو حصہ صحیح ہے، زخمی نہیں ہے، اس پر بھی مسح ہو جائے گا. اس پر بھی یعنی مسح کرے گا، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کسر ظفرہ فجعل علیہ دواء او وضعہ علی شقوق رجلہ اجر الماء علیہ وان قدر والا مسحہ والا ترکہ. ناخن اگر ٹوٹ گیا اور اس پر دوائی لگائی، یا پاؤں کی دراڑوں پر، یعنی پاؤں میں شقوق یعنی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ پانی جاری کیا، اگر وہ اس پر پانی جاری کرنا پر قادر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس پر مسح کرے. اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتا، اتنے زخمی ہیں، تو پھر اس کو ترک کر دے. یعنی کسی کے پاؤں کا ناخن نکل گیا، تو اب اگر اس پر پانی بہا سکتا ہے تو پانی بہائے، نہیں تو اس کا مسح کرے، نہیں تو اس کو چھوڑ دے. اسی طرح اگر پاؤں میں جو ہے وہ پھٹن ہے، ایڑیاں وغیرہ پھٹ گئی ہیں، یا پاؤں میں کوئی اور زخم آ گیا، اس کا بھی یہی حکم ہے. اب یہ جو مسح ہے، کہہ رہے ہیں والمسح یبطلہ سقوطها عن برء والا لا، اگر مسح اور مسح جو ہے
ٹھیک ہونے کے بعد پٹی کا کھل جانا یہ مسے کو باطل کر دے گا. یعنی پٹی باندھی ہوئی تھی اور زخم ٹھیک ہو گیا اور اب پٹی کھلی تو مسا باطل ہو گیا. وَإِلَّا لَا، اور اگر زخم ٹھیک ہونے سے پہلے پٹی کھل گئی تو مسا باطل نہیں ہوگا. فَإِن سَقَطَتْ فِي الصَّلَاةِ اسْتَأْنَفَهَا، اگر نماز میں پٹی گر گئی تو نئے سرے سے نماز پڑھے گا. وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ سَقَطَ الدَّوَاءُ أَوْ بَرَأَ مَوْضِعُهَا وَلَمْ تَسْقُطْ، اور اسی طرح حکم ہے اگر وہ دوا اگر گری یا جگہ ٹھیک ہو گئی تو جو ہے وہ تو نہیں، پٹی نہیں گری. ولم تسقط، یعنی زخم ٹھیک ہو گیا لیکن پٹی نہیں گری تو پھر بھی وہ نماز کو نئے سرے سے پڑھے گا. وَيَنبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إِذَا لَمْ يَضُرَّ إِزَالَتُهَا فَإِنْ ضَرَّهُ فَلَا، اور مجتبیٰ میں ہے اس کو اس صورت کے ساتھ مقید کرنا چاہیے کہ جب پٹی کو دور کرنا اسے تکلیف نہ دیتا ہو. اگر اسے تکلیف دیتا ہو تو پھر جو ہے وہ ایسا حکم نہیں. اب موضع پر مسح کے حکم میں اور پٹی وغیرہ میں اس کو بیان کرتے ہیں. نواں فرق جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالْمُحْدِثُ وَالْجُنُبُ فِي الْمَسْحِ عَلَيْهَا وَعَلَى تَوَابِعِهِمَا سَوَاءٌ اتفاقا. مرد عورت بے وضو جنبی پٹی پر اور اس کے توابع پر مسح کرنے میں یہ بالاتفاق سب برابر ہیں. ولا يشترط في مسحها استيعاب وتکرار، اور مسح میں پورے اس کو ڈھانپنا یا اس کا تکرار اصح قول کے مطابق شرط نہیں ہے. یکفی مسح اکثرها مرہ، ایک ہی مرتبہ اکثر حصے کا مسح کر لینا کافی ہے. وبه یفتیٰ، اور اسی کے ساتھ فتویٰ دے. وکذا لا یشترط فیہا نیۃ اتفاق، اسی طرح موضع پر مسح کرنے یعنی پٹی پر مسح کرنے کے لیے جو ہے وہ نیت شرط نہیں ہے بالاتفاق. بخلاف بالخف فی قول، لیکن ایک قول کے مطابق موضع پر مسح کرنے کے لیے نیت جو ہے وہ شرط ہے، لیکن پٹی پر مسح کرنے کے لیے نیت جو ہے وہ شرط نہیں کی گئی. موضع پر مسح کرنے کے لیے ایک قول کے مطابق جو ہے وہ یہ شرط کی گئی. وما فی نسخ المتن یعنی متن راجع عنہ المصنف فی شرحہ، اور متن کے نسخوں میں جو تحریر ہے اس سے مصنف نے اپنی شرح میں رجوع کر لیا تھا. تو یہ جو ہے وہ 13 فرق جو ہے وہ موضوع کے پر مسح کے بارے میں یہ مکمل